اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. التہاون بہا ترک الصلاۃ نماز کا چھوڑنا، او یا التہاون ہلکا سمجھنا، بہا اس کو، یعنی نماز کو معمولی سمجھنا، اس کو امپورٹنس نہ دینا. لما کانت الصلاۃ، چونکہ نماز من اعظم ارکان الاسلام العملیتی، اسلام کے عملی ارکان میں سب سے بڑی چیز ہے. ومن اعظم انواع الذکر للہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کے ذکر کی سب سے بڑی قسم ہے. حرس الشیطان، شیطان حرص رکھتا ہے، علی صد العباد عنہا، بندوں کو اس سے روکنے کی. یعنی شیطان جو ہے وہ بندوں کو نماز سے روکنے میں سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے جو عملی ارکان ہیں ان میں سے سب سے بڑا رکن ہے، اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی قسم ہے یہ. یعنی نماز جو ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی نوع ہے. اسی لیے شیطان انسانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، یہ نماز کو مشکل بنا دکھاتا ہے. فَأَغْرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِتَرْكِهَا بِالْكُلِّيَّةِ، تو وہ لوگوں کی اکثریت کو اکساتا ہے. اغرا اکساتا ہے، بِتَرْكِهَا بِالْكُلِّيَّةِ کلی طور پر اس کو چھوڑنے پر، یعنی مکمل طور پر چھوڑنے کی طرف ان کو ابھارتا ہے یا انہیں اس طرف لگاتا ہے. وَأَغْرَى آخَرِينَ، اور کچھ دوسروں کو اکساتا ہے، بِالتَّہَاوُنِ ہلکا سمجھنے پر، بِمَوَاقِيتِهَا اس کے اوقات کو، وَوَاجِبَاتِهَا اور اس کے واجبات کو، وَسُنَنِهَا اور اس کی سنتوں کو، وَالْخُشُوعِ فِيهَا اور اس میں خشوع کو. یعنی کچھ لوگوں سے تو مکمل طور پہ نماز چھڑوا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے اس کے وقت کی، اس کی واجبات اور سنتوں کی، خشوع کی، بس وہ سر سے اتارنے والی کرتے ہیں، اور وہ بھی احسان جتاتے ہیں کہ پڑھ لی ہے نا، شکر کرو پڑھتے ہیں ہم. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے ذریعے، ویصدکم عن ذکر اللہ اور وہ روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. اب ذکر اور نماز الگ الگ ہوا ہے یہاں، نماز ذکر کی قسم ہے، لیکن ذکر سے مراد یہاں عام ذکر اور نماز سب سے بڑا ذکر. فہل انتم منتہون، تو کیا تم رکنے والے ہو، کیا تم رکو گی؟ کس سے؟ خمر اور میسر سے، شراب اور جوئے سے، کیونکہ یہ سب سے بڑی وجہ ہے انسان کو اللہ کے ذکر اور خصوصاً نماز سے غافل کرنے کی. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے یعنی اذان دی جاتی ہے، ادبر الشیطان، شیطان پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ ضُرَاطٌ اور وہ ہوا نکالتا ہے، یعنی اپنے جسم سے ہوا خارج کرتا ہے، حتی لا يسمع التأذین، یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا، یعنی اس ہوا کی آواز اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اذان سنتا نہیں. فَإِذَا قُضِيَ الْآذَانُ أَقْبَلَ، پھر جب اذان پوری ہو چکی ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ، پھر جب اقامت کہی جاتی ہے پھر پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے. فَإِذَا قُضِيَ التَّثْرِيبُ أَقْبَلَ، پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. حَتَّى يُخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، یہاں تک کہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے نفس کے بیچ میں، یا خیالات ڈالتا ہے اس انسان کے دل میں. اذکر کذا اذکر کذا، یہ بات یاد کرو، وہ یاد کرو، یاد ہے تمہیں وہ، یعنی اس کو مختلف باتیں یاد کراتا ہے. لما لم یکن یذکر من قبل، وہ باتیں جو اس سے پہلے اس کو یاد ہی نہیں آ رہی تھی یا یاد ہی نہیں آئیں. حتی یظل الرجل ما یدری کم صلی، یہاں تک کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی یا نماز میں کیا پڑھا، 1 رکعت ہوئی، 2 ہوئی، زیادہ ہوئی، کم ہوئی، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن التلفت فی الصلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، یا چہرہ موڑنے کے بارے میں. یا تلفت ہوتا ہے کبھی نگاہیں ادھر پھیرنا، کبھی ادھر پھیرنا، کبھی نیچے دیکھنا، کبھی اوپر دیکھنا، یعنی فوکس نہ کرنا. فقال، تو آپ نے فرمایا، اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ ایک اچک ہے، اچکتا ہے اس کو شیطان بندے کی نماز میں سے. یعنی یہ اصل میں شیطان بندے کی نماز میں سے کچھ چیزیں اچک لیتا ہے اور اس کو بھلوا دیتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اس پیراگراف سے، یہ اس موضوع سے، کہ شیطان انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اور عبادت کا جو سب سے بہترین طریقہ نماز ہے وہ اس کی طرف یا تو آنے نہیں دیتا، پڑھنے نہیں دیتا، یا پھر اگر انسان پڑھنے ہی لگ جاتا ہے تو اس کو ڈھنگ سے نہیں پڑھنے دیتا. اور آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا یا نہیں تو اپنی نماز کو دیکھ لیں. ویسے تو شاید ہم نہ ہی مانیں، نہیں میرے ساتھ کہاں شیطان، میں تو اتنا نیک انسان ہوں اور میں تو جو کچھ کرتا ہوں اچھا ہی کر رہا ہوں، میرے میں تو کوئی غلطی نہیں. عام طور پہ انسان اس خوش فہمی میں رہتا ہے. لیکن نماز ایک آئینہ ہے، ایک مرر ہے، اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ نماز پڑھتے وقت آپ کی توجہ کتنی ہوتی ہے. کیا کبھی سجدہ سہو کرنے کی تو ضرورت پیش نہیں آئی، یا کبھی رکعتیں تو نہیں بھولے، یا کبھی دھیان تو نہیں ادھر ادھر گیا. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ نہیں میرا تو دھیان پورے کا پورا نماز میں رہتا ہے. عام طور پر بھی انسان کے کام کرتے ہوئے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، مگر نماز میں تو یلغار ہو جاتی ہے. تو یہ شیطان اپنا حصہ نکالتا ہے اس میں سے، یعنی بندے کو فوکس نہیں کرنے دیتا. پھر آپ دیکھیے کہ جو ہی نماز شروع ہوتی ہے نا، اس وقت سے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو اگر با جماعت نماز ہے تو صف صحیح نہیں کرنے دیتا. کسی مسجد میں چلے جائیں، خواتین کی جماعت کو دیکھیں، کہیں دنیا کے مشرق مغرب میں کہیں بھی چلے جائیں، صف سیدھی نہیں کریں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ خوب صفوں میں مل کر کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو، ایک صف دوسری صف سے نزدیک رکھو، یہ نہیں ایک صف یہاں تو ایک وہ پیچھے کھڑی کر لی. اور گردنوں کو بھی ایک دوسرے کے برابر رکھو، یعنی یہ نہیں کہ کوئی آگے اور کوئی پیچھے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صفوں کے بیچ سے گھس آتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، یعنی وہ بیچ میں گھومتا پھرتا ہے اور اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی کو اکسائے گا، کوئی بچہ کوئی اور چیز آپ کے آگے سے گزرے گی، آپ کا دھیان خراب ہوگا. یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی آدمی سترہ سامنے رکھ کر نماز پڑھے تو اس کے قریب کھڑا ہو. سترہ کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی جگہ سے ذرا آگے کوئی چیز کھڑی کر لینا، کوئی لکڑی، کوئی کرسی، کوئی بھی چیز. یہ نہیں کہ لکیر کھینچ لے، نہیں، لکیر سترہ نہیں ہوتی. بعض لوگ دھاگا رکھ لیتے، دھاگا بھی نہیں ہوتا. بعض لوگ چھوٹی سے مٹی کا ٹکڑا رکھ لے، وہ بھی سترہ نہیں ہوتا. اس کو باقاعدہ یعنی 1 فٹ 1.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے. وہ جو پالان ہوتا ہے نا، اس کی لکڑی کے برابر اس کو قرار دیا گیا. بہرحال فرمایا تاکہ نمازی اور سترے کے درمیان سے شیطان نہ گزرنے پائے. یہ نہیں کہ سترہ وہ رکھا ہوا اور ہم یہاں نماز پڑھے اور بیچ میں رستہ کھلا ہے جو چاہے گزر جائے. نہیں، قریب رکھیں، بس اتنے فاصلے پر رکھیں جہاں آپ کا سجدہ ہو رہا ہے، سجدے سے ساتھ ہی آگے، اور اس کے بیچ میں سے کسی کو نہ گزرنے دیں. اگر اس سے پار کوئی گزر جاتا تو کوئی بات نہیں. پھر اسی طرح ہے کہ شیطان نماز میں باقاعدہ حملہ بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا. یعنی بعض اوقات شیطان ایسے کام کر دکھاتا ہے کہ انسان نماز ہی توڑ دیتا ہے. اس دفعہ جو میں مسجد میں گئی ہوں، مسجد نبوی میں، تو مغرب کی نماز کا وقت تھا. تو جیسے اذان ہوتی ہے نا، تو اذان اور اقامت کے بیچ میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. یہ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جب میں پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے آگے جو خاتون ہیں وہ اپنی سب سے کافی پیچھے ہیں. تو 2 نقصان تھے اس کے. ایک تو کہ میرے سجدے کی جگہ نہیں تھی، دوسرا یہ کہ وہ اپنی صف میں برابر نہیں تھی. تو حکم کیا ہے کہ اگر کوئی نماز میں بھی ہو تو ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے برابر کیا جا سکتا ہے. میں نے ذرا سا ان کو ہلکا سا بول کے کہا کہ آپ سب کے برابر ہو جائیں. انہوں نے نماز توڑ دی، نماز توڑ کے میرے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا. میں خاموشی اختیار کی. میں نے کہا اچھا سوری، آپ کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی، لیکن یہ کہ برابر کھڑا ہونا چاہیے، بس اتنی سی بات. تو اس میں یہ کہ بعض اوقات جو لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں کہ سب صحیح کرنا نماز کا حصہ ہے، دس از پارٹ آف صلاۃ. وہ سمجھتے ہیں ہم مسجد میں آ گئے ہیں، بڑی بات ہے، جہاں مرضی کو کھڑے ہوں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی. تو صف میں ہونا ضروری ہے، اور وہ پہلے سے ہونا شروع کر دے تاکہ
جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت بہت ہل جل نہ ہو، ورنہ آدھی نماز گزر جاتی ہے اور لوگ صفیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی شیطان جو ہے وہ، بعض اوقات لوگ نماز میں اگر کسی کا ہاتھ تھوڑا سا ادھر کرے وہ ہاتھ جھٹک دیتا ہے، یعنی شدید غصہ کرتے ہیں، تو وہ غصہ شیطان ہی کی طرف سے ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نماز جو ہے وہ درست ہو. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطان آگ کا شعلہ لے کر آ گیا تاکہ آپ کی نماز خراب کرے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہ کے میں اس کو پکڑ لوں، اگر میں پکڑ لیتا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہ سکتا، یہاں تک کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا جاتا اور مدینہ کے بچے اس کو دیکھتے. جو جتنی زیادہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا اس کے پیچھے اتنا ہی زیادہ شیطان ہوگا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگ کا شعلہ لے آیا، کیونکہ جب انسان آگ کو دیکھتا ہے تو ایک دم وہ پیچھے ہٹے گا یا نماز توڑ دے گا یا کچھ. پھر اسی طرح شبہ ڈالنا نماز میں اور بار بار خیالات، حتیٰ کہ انسان یہ بھول ہی جائے کہ وہ کیا پڑھا اور کیا نہیں. ایک صحابی تھے عثمان بن ابی العاص، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنایا تو میری نماز میں کوئی خیال آ جاتا، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یاد نہ رہتا میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. جب میں نے یہ حالت دیکھی تو میں نے تو وہاں سے سفر اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اپنا یہ مسئلہ لے کر. آپ نے فرمایا اے ابن ابی العاص. میں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول، لبیک یا رسول اللہ. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے نماز میں کچھ خیال آنے لگا، یہاں تک کہ یہ بھی دھیان نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آتی کیا پڑھا کیا نہیں. فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے. اچھا تم میرے قریب ہو جاؤ. اور کہتے کہ میں آپ کے قریب ہوا اور پنجوں کے بل ادب سے بیٹھ گیا. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا، یعنی سے چھو چھو کیا، اور فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. 3 دفعہ فرمایا اے اللہ کے دشمن نکل جا. 3 بار ایسا کیا. پھر فرمایا جاؤ اپنے فرائض انجام دو. عثمان کہتے ہیں قسم ہے اس کے بعد شیطان نے مجھے وسوسہ تک نہیں ڈالا، یعنی پھر میں ٹھیک ہو گیا. تو خوش قسمت لوگ تھے کہ اللہ کے رسول موجود تھے. لیکن آپ دیکھیے اس ایک مسئلے کے لیے وہ طائف سے مدینہ جاتے ہیں سفر کر کے کہ میری نماز ٹھیک ہو سکے. اور یہ ان کی کیفیت اچانک ہوئی تھی زیادہ جب وہ طائف کے گورنر بنے تھے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جب کوئی بڑی ذمہ داری یا بڑا کام ہوتا ہے نا اس وقت زیادہ خلل آتا ہے. جیسے کسی سفر پہ آپ کو جانا ہو تو اس وقت آپ کو اپنی نماز کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ آپ سوچنے سے باز ہی نہیں آتے کہ اچھا وہ ابھی پتہ نہیں کتنا ٹائم رہ گیا، کیا ہوگا، کہیں فلائٹ مس نہ ہو جائے، پتہ نہیں فلائٹ کینسل ہی نہ ہو جائے. اس قسم کی پریشانیاں دل میں ڈالتا رہتا ہے. حالانکہ ہونا جو ہونا ہے آپ کی نماز تو ڈھنگ کی ہو، تو یہ مشکلات ہوتی ہیں. تو انہیں یہ پریشانی ہوئی. اس مسئلے کے حل کے لیے اتنا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا. پھر اسی طرح استحاضہ کا خون جو ہوتا ہے، ایک تو پیریڈز کا خون ہوتا ہے اور ایک استحاضہ کا خون ہوتا ہے جو پیریڈز کے دنوں کے علاوہ سپاٹنگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، شیطان کا کچوکا ہوتا ہے تاکہ انسان کی نماز میں خلل رہے، کیونکہ پاکیزگی کا احساس نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی یعنی سورس ڈفرنٹ ہے اس بلڈ کا. پیسج تو ایک ہی ہے لیکن سورس ڈفرنٹ. تو یہ یاد رکھیے کہ شیطان نمازوں کو خراب کرے گا یا نماز چھڑوا دے گا یا نماز میں سستی کروائے گا. اگر آپ کو بہت وسوسے آ رہے ہیں نا نماز میں تو ہمیں نہیں کیا حکم ہے. یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مار کے ان کو شیطان کو نکال دیا تھا. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نماز روک کے اعوذ باللہ پڑھ کے تو دل کے اوپر یا لیفٹ سائڈ پہ یہاں 3 دفعہ خود ہی تھتکار دے، تو اس سے بھی وسوسوں کا علاج ہوگا. نمبر 9 الافتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ گڑنا. والافتراء علی اللہ عز وجل من اعظم الخطایا، اللہ سبحانہ وتعالی پر، اللہ عز وجل پر جھوٹ گڑنا خطاؤں میں سے سب سے بڑی خطا ہے یا عظیم ترین خطا ہے. بل ہوا اصل الشرک والکفر، بلکہ یہ شرک اور کفر کی بھی جڑ ہے. ولذالک قال تعالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا، بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا. وقال سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کفر کرتے ہیں. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مبینا دعوت الشیطان الی الافتراء علی اللہ، واضح کرتے ہوئے شیطان کی دعوت کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے ساتھ.
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، اس کا یہ معنی ہے. اس کی کوئی مثال؟ بعض اوقات ہم عام باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں میں وہ کام نہ کر سکی تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہوگا کہ اب تم کر کے دکھاؤ، کہتے ہیں نا ایسے. اللہ تعالیٰ نے سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. کہاں کہا؟ واقعی کہا ہوگا. آپ کو کیسے پتا آپ اللہ سے منسوب کر رہے ہیں؟ کئی دفعہ کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی اس کی ضرورت تھی. نعوذ باللہ، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ یہ جملے سنے ہیں کبھی؟ ہاں، اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ تو اتنا عام ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا. ہاں، نیک بندوں کو اللہ جلدی اٹھا لیتا ہے. یہ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ کس قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ بہت سے نیک بندے بڑی لمبی لمبی عمر جیے. نوح علیہ السلام کتنا جیے ہیں؟ یہ سب ہماری من گھڑت باتیں ہیں اور بالکل بیس لیس. یاد رکھیے، ایک اصول بنا لیجیے زندگی میں، اللہ کا نام لے کر کوئی بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. ہم عام روزمرہ زندگی میں گفتگو میں بہت دفعہ اس قسم کی مغالطے والی باتیں کر جاتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری. علم کے بغیر، دلیل کے بغیر، یقین کے بغیر قطعاً یہ نہ کہیں اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے یہ کہہ دیا، اللہ نے یہ فرمایا ہوگا، سوچا ہوگا، اس کو پسند ہوگا، اس کو ناپسند ہوگا. نہیں، اس کی پسند اور ناپسند کی بھی دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. کسی کو کوئی نقصان ہوا تو اللہ نے اس سے بدلہ لیا، آپ کو کیا پتا لیا کہ نہیں لیا؟ آپ کیسے ججمنٹ دے رہے ہیں؟ اس قسم کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے نام دینا، نہ قرآن میں نہ سنت میں، کہیں ان کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. کبھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے اچھا انجینئر ہے. کیا قرآن میں اللہ کا کوئی ایسا ٹائٹل ہے یا سنت میں؟ اللہ نے اپنے آپ کو کہیں انجینئر نہیں کہا. یہ تو انسانی پروفیشنز ہیں. انسانوں کے دیے ہوئے یا انسانوں کو دیے جانے والے نام اور انسانوں والی صفات اللہ پہ مت لگائیں. یہ سب لا علمی کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. اپنے رب کو جانیے. نو یور رب، یہ انتہائی اہم علم ہے، اور یہ علم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو جاننے سے، اللہ کی کتاب کو جاننے سے، پڑھنے سے. ورنہ یہ ہے کہ ہر موقع بے موقع اللہ کا نام نہ لیں، اپنی طرف سے باتیں کریں، کسی اور سے منسوب کریں، اس کا نام نہ لیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اب دیکھیے، اگر کوئی آپ کا نام لے لے کے باتیں کرتا رہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اور وہ بات جو آپ نے کہی نہ ہو، کیا پسند آئے گی آپ کو کہ آپ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جائے جو آپ نے کہی نہیں اور جو آپ کو پسند ہی نہیں؟ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے کہ کبھی شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اور کبھی اسی قسم کی کوئی بات کر دیتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ یہ میں نے سنی تھی، یہ بات پتہ نہیں کس نے کہی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں لوگوں کے پاس آ کر ان سے کوئی جھوٹی حدیث کہہ دیتا ہے، اور لوگ وہاں سے منتشر ہوتے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایسے آدمی سے یہ بات سنی ہے جس کی شکل تو مجھے معلوم ہے لیکن نام نہیں جانتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بعض اوقات شیطان باقاعدہ جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہوتا ہے. بالکل بہت ساری حدیثیں جن کو ہم حدیث قدسی کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ نے فرمائی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے اور ایسی باتوں سے پاک ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. جب قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہو کہ کیا چیزیں اللہ کو پسند ہے کیا نہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جس کی کوئی دلیل نہیں وہ نہیں کہہ سکتے. التحاکم الی الطاغوت، طاغوت کی طرف فیصلے لے جانا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا یا اتارا گیا. یریدون، وہی چاہتے ہیں، یعنی وہ جو یہ دعوے کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں، یعنی اشارہ منافقین کی طرف، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ فیصلے لے جائیں طاغوت کی طرف، یعنی
برے لیڈرز کی طرف، غلط فیصلہ کرنے والے قاضی کی طرف، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غلط فیصلہ کرنے والا قاضی جو ہے اس کے ساتھ شیطان ہے۔ ابن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوتا ہے، جج کے ساتھ ہوتا ہے، جب تک وہ ظلم نہ کرے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جاتا ہے۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ ان کو بھٹکا کر بہت دور لے جائے، یعنی بھٹکا دے، بہت دور تک بھٹکانا۔ تو اس لیے جھگڑے کی صورت میں، جیسے ایک خاص کانٹیکس میں بھی یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودی اور ایک سو کالڈ مسلم کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کروایا جائے، اور منافق کیا چاہتا تھا کہ وہ یعنی یہودیوں کے لیڈر سے کروایا جائے، کعب بن اشرف سے، کیونکہ یہودی کو یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں گے، اور اس کو ڈر تھا کہ اگر انصاف ہو تو بات میرے خلاف جائے گی، لہٰذا کسی جج کو خرید لو اور اس سے غلط فیصلہ کروا لو۔ نمبر 11، تزیین الباطل فی صورت الحق، باطل کو مزین کرنا حق کی صورت دے کر، یعنی باطل کو حق بنا کے پیش کرنا۔ وقد صرح الشیطان بذلك بعد ان لعن وطرد من رحمت اللہ، اور تحقیق صراحتاً بیان کیا شیطان نے اس بات کو اس کے بعد کہ وہ لعنت کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔ قال، کہا، رب بما اغویتنی، اے میرے رب بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، میں ضرور ان کے لیے زمین میں چیزوں کو اٹریکٹیو بناؤں گا، زینت دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو بہکا کے لے جاؤں گا۔ یعنی واضح طور پر اس نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو بری چیزیں خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا، تاکہ ان کو گناہوں میں ملوث کر کے اپنا ساتھی بنا لوں، اور سب کے ساتھ یہ کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وَفِي يَوْمِ بَدْرٍ، جنگ بدر کے دن، أَخَذَ يُزَيِّنُ لِلْكُفَّارِ أَعْمَالَهُمْ، وہ کفار کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا تھا، السیئہ، جو اعمال برے تھے، وکفرہم باللہ، اور ان کا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، وخروجہم لمحاربۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنا۔ یعنی ان اعمال کو وہ بڑا خوبصورت بنا کے انہیں دکھا رہا تھا کہ تم بڑے اچھے کام کر رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہو سکتا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھائے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور ان سے کہا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، یعنی مسلمان تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب وہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر گیا، واپس پلٹ گیا، ان کو چھوڑ گیا۔ وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میں تو تم سے بری الذمہ ہوں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی لٹرلی یہ ہوا تھا کہ شیطان نے کفار مکہ کو اس دن دھوکہ دیا تھا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، اور وہ انسانی شکل میں ان کی مجلس مشاورت میں آیا تھا اور ان کو خوب اکسایا، لیکن عین میدان جنگ میں ان کو چھوڑ گیا۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فی شأن قسوۃ القلوب، دلوں کی سختی کے معاملے میں، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے، زاری کرتے۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال جو وہ کرتے تھے ان کو مزین کر دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جب کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو وہ اس لیے آتی کہ انسان اللہ کی طرف جھکے، آہوزاری کرے، دعائیں کرے، توبہ کرے، اس کی طرف پلٹ جائے، رجوع کرے۔ لیکن جس کا دل سخت ہو اس وقت وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب میں تو نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اب تو میں دعا بھی نہیں کروں گا، اب تو میں اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مانوں گا،
تو یہ سنگ دل لوگوں کا کام ہے. حالانکہ اللہ تو کیا چاہتا تھا کہ اس تکلیف کی وجہ سے ہی وہ پلٹ آئیں، لیکن شیطان نے ان کو اس وقت بھی نہیں پلٹنے دیا، ورنہ تکلیف کے وقت تو ہر انسان کا دل کسی نہ کسی حد تک نرم ہو ہی جاتا ہے. وقال تعالی فی شأن بلقیس وقومها، اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کی حالت کے بارے میں کہا تھا، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کے آگے سجدہ کرتے ہوئے پایا اللہ کو چھوڑ کر. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے، خوبصورت بنا دیے تھے. فصدهم عن السبیل، پھر انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. فهم لا يهتدون، تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے یا ہدایت نہیں پاتے، اسی وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں. یہ رپورٹ آ کر دی تھی کس نے؟ ہدہد نے. کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ جو غیر اللہ کو سجدہ کرتے تھے اور اس پر راضی تھے اور خوش تھے، یہ دراصل شیطان نے ان کے دل میں ڈالا تھا. پچھلے دنوں میں چائنا میں ایک کافی پرانی عمارت یا پگوڈا دیکھنے کا اتفاق ہوا، جو کافی اونچی بھی تھی اور اس کے اوپر بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے، اور اس کے آگے بھی تو میں نے دیکھا کہ اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر چھوٹی چھوٹی سیٹ سی بنی ہوئی تھی جن پہ لوگ آ کے گھٹنے لگاتے، سجدے کرتے. اب لینگویج تو آتی نہیں تھی، خیر کسی کے ذریعے ہم نے پوچھا کہ ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ماں باپ ایسے کرتے تھے، اور کوئی دلیل نہیں. یا پھر یہ کہ ہماری جو وش ہوتی ہے وہ پوری ہوتی. اور اس کی روایت یہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ جھوٹ مشہور ہے کہ یہاں پر جو اس کے قریب سے دریا گزرتا ہے تو اس کا بہت سیلاب آ جایا کرتا تھا. تو پھر انہوں نے جب سے یہ بنایا تو وہ سیلاب رک گیا ہے. اللہ ہی اس بات کی حقیقت جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شیطان انسانوں کے دل میں ایسے خیال ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل ناجائز اور شرک والے کام کو بھی ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ وہ عمارت جو تھی اس کے اوپر بارشوں کی وجہ سے اتنی الی کائی جمی ہوئی تھی کہ کالی ہو چکی تھی، اور وہ جو بت اوپر رکھے ہوئے تھے، کارو کیے ہوئے تھے، ان کا بھی برا حال تھا، شکلیں تک مسخ ہوئی ہوئی تھی. تو جو اپنی شکل نہیں صحیح کر سکتے وہ کسی کا کیا حال صحیح کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایک بچہ تھا ہمارے ساتھ، اس کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن بڑے بڑوں کو سمجھ نہیں آتی. تو میں سوچتی ہوں کہ جن لوگوں کی دنیا کے معاملے میں عقل اتنی کام کرتی ہے، اتنی باریکیوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ لاجک پہ پرکھتے ہیں ہر چیز کو، وہ دین کے معاملے میں آ کر ان کی عقل کیوں ماری جاتی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. انا یؤفکون، قرآن کہتا ہے نا بار بار، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے ان کے سر گھوم جاتا ہے، اور وہ اس کام کو برا نہیں سمجھتے بلکہ شیطان ان کے لیے اس کو مزین کر دیتا ہے. تو شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. پھر اسی طرح سورۃ فصلت میں آتا ہے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے ہیں جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے لیے ان کے کام خوشنما کر کے دکھاتے. اور اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں ملتی ہیں کہ کس طرح شیطان انسان کے لیے برے کاموں کو مزین کر کے انہیں اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے. یا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، اور آباء و اجداد تو بہت سمجھدار تھے، لہٰذا ان کے طریقے کو نہ چھوڑو.